بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 24 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ایک خبر ہے کہ جس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ استئصال کتلۃ شعر من معدۃ فتاة بسبب اضطراب نادر۔ ایک لڑکی کے معدے میں نادر قسم کی بے چینی کی وجہ سے بالوں کا گولا نکال دیا گیا۔ A hair ball was removed from a girl's stomach due to a rare disorder۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی جسے عادت تھی کہ وہ اپنے سر کے بال نوچ نوچ کر کھایا کرتی تھی، اور سالوں گزر گئے اسی صورتحال میں، آخر یہ بالوں کا گچھا بن گیا اس کے معدے میں، اور یوں اسے تکلیف شروع ہوئی، اور بالآخر سرجری کے ذریعے اس چیز کو نکالا گیا۔ استئصال کے بارے میں اس سے قبل بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سرجری کر کے انسان کے جسم سے کسی چیز کو نکال دینا، ریموو کر دینا۔ اسی لیے انگلش میں ہم نے دیکھا کہ ریمووڈ۔ کتلہ یہ کہ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں یا ذرات ہوں چھوٹے چھوٹے، اگر وہ جمع ہو کر کسی گچھے کی شکل یا کوئی ٹکڑا بن جائے، گچھا یا گولا بن جائے، تو اسے عربی میں کتلہ کہا جاتا ہے۔ شعر یعنی بال۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ اس چیز کو ذہن نشین رکھا جائے کہ یہ لفظ شعر ہے یعنی بال، یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ اگر شعر اس کو بولیں گے، کہیں گے، تو شعر کے معنی ہوتے ہیں وہ جو اشعار ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری اور شعراء، شاعر وغیرہ وغیرہ۔ تو شعر کے معنی ہے وہ جو اشعار ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری، اور یہ لفظ ہے شعر یعنی بال۔ معدہ عربی میں، اردو میں معدہ اور انگلش میں اسٹمک۔ فتح یعنی نوجوان لڑکی۔ اضطراب یعنی بے چینی، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اضطرابی کیفیت طاری ہے۔ نادر یعنی وہ چیز جو کہ شاذ و نادر نظر آیا کرتی ہو، اکثر و بیشتر نظر نہ آتی ہو، تو ایسا درد اسے محسوس ہونے لگا جو کہ اکثر و بیشتر ہوتا نہیں ہے بلکہ نادر قسم کا تھا۔ آگے چلیے آج کی اس ملاقات میں وفقاً واو الگ ہے، اصل لفظ ہے وفقاً۔ وفقاً لموقع کذا ڈیش ویب سائٹ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا ڈیش ویب سائٹ۔ تو وفقاً جو ہے، اور اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ مطابق، کہ فلاں اخبار کے مطابق، فلاں ٹی وی چینل کے مطابق، تو عربی میں جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے وفق، اور اسی سے موافق ہے۔ ایک موافق تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن نہ جانے وہاں کی آب و ہوا مجھے موافق آئے گی یا نہیں آئے گی، یا یہ نئی دوا شروع کر رہا ہوں میں، اور نہ جانے یہ مجھے موافق آئے گی یا نہیں آئے گی، یا یہ خوراک جو ہے یہ فلاں کو موافق آتی ہے یا نہیں آتی۔ اردو میں موافق کا لفظ مستعمل ہے اس معنی میں، لیکن عربی میں جو موافق ہے وہ اردو کے مطابق کا ہم معنی ہے۔ کہ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ آج ہجری تاریخ یہ ہے، کہ مثلا آج کیا تاریخ ہے، آج 6 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، مطابق 28 اکتوبر 2025، مطابق۔ لیکن عربی میں یہاں مطابق کی بجائے جو ہے موافق کا لفظ بولا جائے گا، کہ 6 جمادی الاولیٰ 6 من جمادی الاولیٰ عام 1447، الموافق 28/10/2025 للمیلاد۔ تو یہاں جو اردو میں جس مقصد کے لیے ہم نے مطابق کا لفظ استعمال کیا تھا، کہ ہجری تاریخ مطابق جو ہے فلاں فلاں عیسوی تاریخ، تو اس کے لیے عربی میں مطابق کی بجائے الموافق۔ اور یہ جو لفظ ہم نے کہا کہ ہجری اور عیسوی، تو یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ جو ہم اردو میں عیسوی کہتے ہیں، مثلا جو ہجری سن لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہا لکھی جاتی ہے علامت کے طور پر کہ یہ ہجری سن ہے، تو عیسوی سن لکھا جاتا ہے مثلا 2025، تو آخر میں عین یعنی عیسوی ہے، عین یعنی نیچے جو اس کا عین کا گول حصہ ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے اختصار کے لیے،
اور اس کا جو صرف سرا ہے گویا کہ جس طرح حمزہ نظر آتا ہے یوں چھوٹی سی عین لکھی جاتی ہے، لیکن اس عیسوی کو عربی میں میلادی کہا جاتا ہے، میلادی۔ تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مثلاً اگر ہم نے اردو میں کہا کہ آج تاریخ ہے، کیا تاریخ بتائی ہم نے کہ آج تاریخ ہے 6 جمادی الاولی سن 1447 ہجری مطابق 28 اکتوبر 2025 عیسوی، تو عربی میں کہیں گے کہ اليوم التاریخ 6 من جمادی الاولی 1447 للہجرہ الموافق 28 من اکتوبر 2025 للمیلاد، تو مطابق کی جگہ پر الموافق۔ فإن هذه الفتاة تعاني من حالة نفسية نادرة من خلال أكل شعرها، یہ لڑکی ایک نایاب نفسیاتی کیفیت کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بال کھاتی ہے۔ This girl suffers from a rare psychological condition that causes her to eat her hair۔ الفتاح کا معنی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، یعنی نوجوان لڑکی، اگر لڑکا ہو تو فتح یا فتح، لکھنے میں یا ہے، پڑھنے میں الف ہے، یعنی جیسے اردو میں کھڑی زبر ہوتی ہے اس کے اوپر کسی حرف کے اوپر۔ تعانی یہ معاناہ سے ہے، معاناہ کہا جاتا ہے تکلیف کو۔ مثلاً اگر یوں کہا جائے کہ فلاں جو ہمارا پڑوسی ہے وہ آج کل بڑی تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو عربی میں کہیں گے کہ جارنا الفلان یعانی هذه الأيام من المشاکل، کہ هذه الأيام یعانی من المشاکل، هذه الأيام یعانی من البطالہ، بطالہ یعنی وہ گویا کہ بے روزگار ہے، یعانی من البطالہ، بطالہ یعنی بے روزگار، جابلیس۔ بطولہ کہا جائے تو بطولہ کے معنی ہوتے ہیں بہادری، چیمپئن شپ، کے فلان جو ہے وہ بطل ہے۔ بطل یعنی جو قومی چیمپئن ہوتا ہے، نیشنل چیمپئن، قومی ہیرو، کھیلوں میں مثلا یا کسی بھی معاملے میں۔ تو بطل کے معنی ہے چیمپئن، بہادر، ہیرو، اسی سے ہے بطولہ، کہ بطولہ جو ہے فلاں نے جیتی ہے، کہ یہ مقابلے چل رہے تھے مثلا کھیلوں کے، مثلا فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، تو چیمپئن شپ جو ہے وہ فلاں ٹیم کو مل گئی تو وہ بطولہ یا بطل۔ لیکن بطالہ جو ہے، بطالہ کے معنی ہوتے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ گویا کہ جابلیس ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ جارنا فلان یعانی من البطالہ، یعانی من المرض، یعانی من المشاکل، یجب علینا ان نعمل شیئا لرفع معاناته، کہ ہمیں چاہیے کہ اس کی جو معانات ہے، اس کی جو تکلیف ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے، تو معاناہ تکلیف، اور اسی سے تعانی، لکھ کر دیکھ لیں معانات کیسے لکھا جائے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ المعانہ، المعانہ، دیکھیے المعانہ یعنی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف، اور اسی سے یہ لفظ ہے تعانی، تعانی مؤنث کے لیے، اگر مذکر کے لیے ہوتی تو یعانی، اسی طرح جو ہے، اور یہ کہ یا مجھے تکلیف ہے خدا نخواستہ اعانی، ہمیں تکلیف ہے خدا نخواستہ نعانی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آگے چلیں۔ فإن هذه الفتاة تعاني من حالة نفسية۔ This girl suffers from a rare psychological condition۔ حالہ نفسیہ نادرہ، حالہ نفسیہ کے معنی ہوتے ہیں ناظرین، یعنی جو نفسیاتی کیفیت ہے، اردو میں نفسیاتی اور عربی میں نفسیہ، اردو میں کیفیت اور عربی میں حالہ، حالہ نفسیہ، کنڈیشن، حالہ یعنی کنڈیشن یعنی کیفیت۔ تو جو نفسیاتی کیفیت ہوا کرتی ہے، سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر، تو عربی میں کہتے ہیں کہ نفسیہ۔ مثلاً آپ نے اپنے کسی دوست کو دیکھا کہ آج اس کا مزاج جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ تعبان نفسیاً، لعلہ یعانی من حالہ نفسیہ، لعلہ تعبان نفسیاً اليوم، آپ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ آج نفسیاتی طور پر تعبان ہے،
تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، یعنی اس کی جو نفسیاتی حالت ہے، جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، وہ آج ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ آج کل جو ہے فلاں جو ہے اس کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، پریشانی سے دوچار ہے، تو یوں کہیں گے کہ فلان یعانی هذه الايام من حالہ نفسیہ، فلان هذه الايام تعبان نفسیا۔ نادرہ یعنی شاذ و نادر، اس کا مذکر نادر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، نادر، اضطراب النادر، اور اسی کا مؤنث ہے نادرہ یعنی ریئر۔ شاذ و نادر یعنی ایسی چیز جو کہ کبھی کبھار دیکھنے میں، مشاہدے میں آتی ہو، اور یہ کہ اکثر و بیشتر اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ اور انگلش میں دیکھیے ریئر، RARE، ریئر یعنی شاذ و نادر۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر RER ہوگا ریئر تو اس کا معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا عقبی حصہ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ریئر پارٹ آف مائی کار، میری گاڑی کا جو عقبی حصہ ہے، پچھلا حصہ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ریئر ڈور آف مائی کار، ریئر ڈور آف مائی ہاؤس، میرے گھر کا پچھلا حصہ، عقبی حصہ۔ تو REAR یعنی ریئر جو ہے اس کے معنی ہو گئے عقبی یا پچھلا، اور یہ ہے RARE ریئر یعنی شاذ و نادر، ریئر کنڈیشن۔ سفر دیکھیے انگلش میں ایک سفر اردو میں ہوتا ہے، اور عربی میں بھی وہی سفر ہے، بلکہ فارسی میں بھی وہی سفر ہے جس کو انگلش میں ٹریول کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سفر ہے یہ انگلش کا سفر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تکلیف اٹھانا، کہ جیسے کوئی کہے کہ آئی ایم سفرنگ فرام فیور ٹوڈے، آئی ایم سفرنگ فرام بیڈ ہیلتھ کنڈیشن ٹوڈے، کہ آج میری جو صحت کی کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو انگلش میں سفر کے یہ معنی ہے جو عربی میں اس کے لیے معانہ ہم پڑھ چکے، یعنی کوئی تکلیف۔ تو اس کے بعد دیکھ لیجئے سائیکولوجیکل یعنی جو ذہنی معاملات ہوا کرتے ہیں، کنڈیشن یعنی کیفیت۔ تو لڑکی جو تھی وہ ریئر سائیکولوجیکل کنڈیشن، ایسی نادر قسم کی ذہنی کیفیت سے، نفسیاتی کیفیت سے، حالہ نفسیہ سے دوچار تھی کہ کیا کرتی تھی وہ کازز ہر، کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ کیفیت اس نے اس مشکل میں ڈال رکھا تھا، ٹو ایٹ ہر ہیئر، کہ وہ اپنے بال کھایا کرتی تھی۔ یہ دیکھیے HAIR ہیئر، اور اگر یہی جو ہے یہ HEAR ہو جائے ہیئر، تو اس کے معنی ہوتے ہیں سننا، کہ آج کل جیسے کہیں کہ آج کل فلاں کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، یعنی کورٹ میں جو ہے اس کی سماعت چل رہی ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ کہیں کہ HERE ہیئر، تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، یعنی یہاں یعنی ویئر، دیئر، ہیئر وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے ہائر کے معنی یعنی کوئی چیز کرائے پر لینا، ہائر کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی ہائر کی۔ تو اسپیلنگ میں معمولی فرق ہوا کرتا ہے، تو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لفظ ہے HAIR، اور اس کے معنی ہے ہیئر یعنی بال، سر کے بال، ہیئر آئل جیسے کہتے ہیں کہ ہیئر آئل یعنی جو بالوں میں لگانے کا تیل ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی یہ جو کیفیت ہے اس لڑکی کی، یہ کب سے ہے؟ علی مدار 16 عاماً، مسلسل 16 سالوں سے، عام کے معنی سال، 16 16 سال سے اس کی یہ کیفیت ہے، فار 16 ایئرس۔ ایک لفظ ہوتا ہے سنس اور ایک لفظ ہوتا ہے فار۔ تو 16 سال سے اس کی یہ کیفیت ہے، تو 16 سال سے۔ تو فار اور سنس میں فرق یہ ہے کہ اگر اس مدت کی ابتدا نامعلوم ہو تو فور کا لفظ استعمال ہوگا، کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ گزشتہ 16 سال سے، اب وہ 16 سال جو تھے ان کی ابتدا کب ہو رہی تھی یہ تو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے فور آئے گا۔ لیکن اگر ابتدا معلوم ہو تو سنس آئے گا، کہ 2025 چل رہا ہے تو گزشتہ 16 سالوں سے اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو 25 سے جو ہے 16 اگر کم کیجئے، کیا کتنے ہو گئے؟ 25 سے 15 یہ تو 10 ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے 2010 اور 2009،
تو اگر یوں کہنا ہو کہ اس لڑکی کو یہ تکلیف تھی 2009 سے، تب فور کا لفظ نہیں آئے گا، تب ہم یوں نہیں کہیں گے کہ شی واز سفرنگ فرام دس ریئر کنڈیشن فار لاسٹ 16 ایئرس، یا یہ کہ فار 2009، تب ہم یوں نہیں کہیں گے کہ کتنے ہزار ہو گئے 2009، تب ہم یوں نہیں کہیں گے، فور نہیں کہیں گے، بلکہ چونکہ ابتدا معلوم ہے، ایک متعین ہے سال 2009، یہ نہیں کہ 16 سالوں سے بلکہ 2009 سے، تو اس لیے ہم سنس کہیں گے کہ دا گرل واز سفرنگ فرام دس ریئر سائیکولوجیکل کنڈیشن سنس 2009، سن کا لفظ آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا جو ہے وہ متعین ہو گئی کہ 2009 سے اس کی یہ کنڈیشن چل رہی ہے، لیکن اگر اس مدت کی ابتدا معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ 16 سالوں سے یا 10 سالوں سے 20 سالوں سے 50 سالوں سے، اب وہ 50 سال شروع کب ہوئے تھے تو یہ معلوم نہیں ہے، تو وہاں سنس نہیں آئے گا، وہاں فور آئے گا۔ تو یہ فرق ہو گیا ناظرین فور اور سنس کے بارے میں، تو اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ مدار، اعلیٰ مدار ہم نے پڑھا یہاں، اعلیٰ مدار یعنی 16 سالوں سے، تو اعلیٰ مدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اشارہ، ایسا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے کہ ابتدا سے انتہا یعنی بغیر رکے ہوئے، دون انقطاع یعنی مسلسل، اردو میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسلسل 16 سال، یا یوں کہیں کہ علی مدار السنہ، سال بھر، یعنی سال بھر جو ہے یہ کنڈیشن رہی۔ اور اس کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ بھی ہے، طوال، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طوال 16 عاماً، طوال 16 عاماً، طوال کا لفظ جو ہے تو اس کو بھی یاد رکھیے گا، طوال یعنی دیکھیے یہاں ایک لفظ ہو علی مدار، علی مدار السنہ، کہ مثلا میں یہاں موجود رہتا ہوں سال بھر، علی مدار السنہ، سال بھر، تو دوسرا لفظ اس کے لیے ہوگا طوال، طوال السنہ یعنی سال بھر، اس لفظ کے بھی یہی معنی ہے، تو علی مدار السنہ ہو یا طوال السنہ ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر، تو اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ دون وعی منہا، لا شعوری طور پر، وعی کے معنی ہوتے ہیں شعور، انگلش میں دیکھیے کیا ہے، وداؤٹ ہر بینگ اویئر آف اٹ، اویئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں شعور ہونا، آگاہی ہونا، اویئرنیس، کہتے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے آج کل پروگرام چل رہا ہے، کوئی کیمپین چل رہی ہے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، یعنی شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بیماری پھیل رہی ہے خدا نخواستہ، تو عوام میں آگاہی مہم آج کل چلائی جا رہی ہے، اویئرنیس کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں توعیہ، توعیہ سے ہے وعی، وعی یعنی کسی چیز کی آگاہی ہونا، شعور ہونا، توعیہ یعنی آگاہی اور شعور پیدا کرنا۔ واعی کہتے ہیں کہ انسان جو کہ ہوش و حواس میں ہے اور یہ کہ سمجھدار ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ واعی، اور اگر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو یوں کہا جائے گا مثلا کہ فلان فقد وعیہ، فلان فقد وعیہ، کہ فلان جو ہے اپنی وعی کھو بیٹھا، وعی، وعی یعنی ہوش، فاقد الوعی، فاقد الوعی، مثلا فاقد الوعی یعنی وہ انسان جس کی وعی یعنی وعی، وعی یعنی جس کا ہوش و حواس گم ہو چکا، فاقد الوعی یعنی ایسا انسان جو کہ بے ہوش ہے، ہوش و حواس جو ہیں اس کے وہ گویا کہ بحال نہیں ہے، برقرار نہیں ہے۔ تو یہ سب گفتگو ہم نے کی وعی کے تعلق سے، وعی، توعیہ، وہ کوئی اس کو وحی نہ سمجھے، وحی الگ چیز ہے، جبکہ یہ ہے وعی اور توعیہ، تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہ کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، یہ بات یہاں سے آئی ہے کہ علی مدار 16 عاماً، مسلسل 16 سال وہ اپنے سر کے بال کھاتی رہی اس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے، دون وعی منہا،
لا شعوری طور پر کہ اسے اس چیز کی وعی نہیں تھی، وعی یعنی اسے احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا. فار 16 years without her being aware of it. تو ناظرین آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بہت سے نئے نئے الفاظ آئے ہیں. وعی نیا لفظ ہے، بلکہ یہ وعی جو ہے اس کے نیچے 2 نقطے بھی ہونے چاہیے، یا کے نیچے 2 نقطے، کیونکہ ہم نے اس سے قبل بھی ایک ملاقات میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ اگر یا عربی میں یا جو ہے یا اس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دونوں میں فرق ہے. اور ہم نے اس چیز کو مثال سے بھی بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی. جیسے لفظ ہے علی، لیکن اگر بغیر نقطوں کے یا لکھ دی جائے یہاں تو یہ علی نہیں ہوگا، بلکہ عربی میں اس کو اعلیٰ پڑھا جائے گا. اعلیٰ قرآن کریم میں کہ جگہ جگہ ہے کہ اعلیٰ یعنی اعلیٰ کا لفظ ہے، مثلا علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. لیکن جہاں قرآن کریم میں علی ہوگا وہ یوں لکھا ہوا ہوگا، علی حکیم مثلا. تو یا کے نیچے 2 نقطے ہوں تو وہ علی ہے، یا کے نیچے 2 نقطے نہ ہوں تو وہ اعلیٰ ہے. اور یہ بات صرف علی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی یہ صورتحال ہوگی تو اس کا یہی مطلب ہوگا. اس لیے دون وعین، تو اس لیے یہاں یا کے نیچے 2 نقطے. ناظرین وعی کا لفظ نیا ہے، اویئر کا لفظ نیا ہے، سائیکولوجیکل کا لفظ نیا ہے، سفر کا لفظ نیا ہے. تعانی اور معانہ یہ آج کی ملاقات میں نیا لفظ ہے. وفقاً جو ہے یہ نیا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسے بار بار آپ پڑھیے گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. انشاءاللہ پھر آئندہ جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو اور نئی قسط کے ہمراہ. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم.